أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حميد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی حمد اور ثنا تعریف اور توصیف تحمید اور تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز حاضرین ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ رب العالمین نے
ہمارے آپ کے اوپر یہ عظیم الشان مبارک مہینہ سایہ بلند کیا ہے. ہم اور آپ اس میں زندگی گزار رہے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے قانون کے مطابق جتنے مہینے بنائے ہیں ان مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، فضیلتوں کے حصول کا مہینہ ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ میں رب العالمین کی توفیق سے ہم اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی پیش کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے تعارف کرایا ہے کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ شہر بیجاپور کیسا شہر ہے تو یہاں کے بادشاہوں کی مناسبت سے اس کا تعارف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بآسانی سمجھ جاتے ہیں. ان بادشاہوں میں بھی یہاں کا گول گنبد نمایاں کتاب کا حامل ہوتا ہے جس کے ذریعے بآسانی لوگ اس شہر کو پہچان جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے، جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ جانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. اس کا نام یثرب تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہا رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے اور رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور قرآن مجید یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور اللہ رب العالمین نے ھدی للناس کہنے کے ساتھ ساتھ کہا وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت کو اور لوگوں کے لیے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ قرآن مجید جو ہمارے آواز سے بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور 23 سال کی نبوت والی زندگی میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ہے. اس کا ہمارے آواز سے آج کیا رشتہ ہے یہ دراصل ہمیں آواز کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ جن کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا ان کا قرآن مجید سے کیسا تعلق تھا اور ہمارا تعلق کیسا ہے یہ دراصل آج سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آپ قرآن مجید کو بہت مقدس کتاب مانتے ہیں، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. اس کو اللہ کی طرف سے نازل کتاب تسلیم کرتے ہیں. اس کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کی آخری کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں. مگر قرآن مجید کا جو تقاضا ہے، قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے، قرآن جو ہم سے سوال کرتا ہے، قرآن جو ہم سے چاہتا ہے، اس کا دور دور تک ہمارے عوام کی زندگی میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے. آج ہمارے یہاں قرآن مجید کا اگر بہت کچھ جذباتی لگاؤ ہے تو یہ لگاؤ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنا نیا گھر بنایا تو اس گھر میں برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ اس گھر میں برکت آ جائے. اور اگر آگے کوئی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جہیز کی فہرست میں قرآن مجید کو سب سے پہلے نمبر پر ڈالتا ہے اور جہیز لینے والے کو احترام سے کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح کہیں پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے، کہیں پر جھگڑا اور فساد ہو جائے تو ہم ایسی صورت میں قرآن پر قسم کھا کر کے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. یہ آج ہمارے عوام کی زندگی کا ایک طریقے سے قرآن سے رشتہ رکھ گیا. اور آگے بڑھیے، قرآن مجید سے ہمارے
کہ اگر کسی کو پھال نکالنا ہو تو اس کے ذریعے یہ کام انجام دیتے ہیں. کسی کا بڑا قریبی آدمی مر جائے تو تیسرے یا چوتھے دن، حالانکہ اس کا شریعت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے قرآن خوانی جو مرنے کے بعد 3 یا 4 دن یا 10 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد جو لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ہے. اس کا آج ہمارے آج کے یہاں رہ گیا. یہ خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو ہمارے اولاد سے آج تعلق ہے اس تعلق کے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل نہیں کیا. آخر قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے نازل کیا، زندگی گزارنے کے لیے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، مثال سمجھ کر ایک آپ موبائل خریدنے جاتے ہوں گے دکان پر، تو موبائل جب خریدتے ہیں تو موبائل کے باکس میں ایک چھوٹی سی کتاب دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ آپ اس کو پڑھ کر کے موبائل کا استعمال کریں گے. اگر آپ اس کو پڑھ کر کے موبائل کا استعمال نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے اس موبائل میں خرابی پیدا ہو جائے. یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے کہ جس کو صحیح کرانے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا پوری زندگی گزارنے والے ہیں. رب العالمین نے بھی ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو صحیح نظام پر چلانے کے لیے یہ کتاب نازل کیا. یہ دراصل دستور ہدایت ہے، یہ دستور اور قانون زندگی ہے کہ انسانی زندگی کا جب کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو انسان اپنے مسائل کو اس کے اندر تلاش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا ہے. اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے بیجاپور کے رہنے والوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا ہے جس میں تمہاری بات ہے، تمہاری بات. قرآن کا اعجاز دیکھیے، رب العالمین کو بیان کرنے کا انداز دیکھیے کہ آج میں آپ لوگ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کتاب ہم نے نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا قصہ ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم مر جائیں گے، آپ لوگ مر جائیں گے، دوسرا آدمی زمین پر سانس لے کر چلے گا، وہ بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا. ساری دنیا کے لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارا ذکر ہے. مطلب کہ ہماری زندگی میں جہاں جہاں مسائل پیدا ہوں گے ان مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے. اگر آج ہم جائزہ لیں تو قرآن مجید کا ہمارے اولاد سے جو تعلق جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے اس کے اندر یہ مزاج جو بنا ہے اس میں علماء کے طبقے کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. قرآن مجید سے امت کو دور کرنے کی وجہ ایک علماء کا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ قرآن مجید عام آدمی کو سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے امت جو ہے قرآن سے اتنا دور ہو گئی کہ آج اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. آج اتنا دور ہو گئی، آپ دیکھتے ہوں گے، سماج کا جائزہ لیتے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح میں اٹھتا ہے منہ بھی نہیں دھوتا ہے کہ وہ نیوز چینل پر جو ہے دیکھتا ہے کیا خبر ہے آج کیا ہوا. اخبار کو منگا کر کے دیکھتا ہے کہ آج کیا نئی بات ہے. اور وہیں پر اس آدمی کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھے کہ اللہ نے ہم کو کیا کہا ہے. یعنی دوسرے کی خبر پڑھنے کے لیے بے قرار ہے. سمجھ رہے گا؟ دوسرے کی خبر پڑھنے کے لیے ہم بے قرار ہے، بے چین ہے، مگر ہمارا اپنا کچھ پتا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے بارے میں کہا کہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے لیے بات ہے، اس کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کے اوپر امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید عام آدمی کو پڑھنے کی کتاب ہی نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو پڑھ کر کے جاہل اور تمام لوگوں کی اصلاح کی، جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، جو سستی میں ایسے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو زندہ بھاگ دیتے تھے، اس کی اصلاح کیا اللہ کے نبی نے اسی قرآن کو پڑھ کر کے. اور آج ہمارے اولاد کو یہ کہا جا
کہ قرآن عام آدمی کو پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بیمار آدمی مریض بیمار اور مریض کو یہ کہا جائے کہ آپ کا کام ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس تو اچھا آدمی جائے گا, جانکار آدمی جائے گا. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ بیمار اور مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دنیا یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ نہیں, عقل مند آدمی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. پھر بیمار کی اصلاح ہوگی کہاں سے؟ بیمار کی بیماری ختم ہوگی کہاں سے؟ آج جو امت کے اندر یہ مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کے اوپر چلو طرفہ حملہ ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے. بیرونی بات ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خارجی حملہ, وہ کہ غیر مسلم کو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان کو اس کی کتاب سے دور کر دیا جائے, مسلمان کو اس کی کتاب سے ہٹا دیا جائے. اس لیے ایک امریکی سائنسدان نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ قرآن کو جو مطلوب ہے انسان, قرآن نے جو تقاضا کیا ہے مومن کا, اگر پوری دنیا کے اندر, بڑے میں کہاں سے جڑا کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر اگر 40 آدمی صرف 40 آدمی قرآن کے مطالبے والا اگر انسان بن جائے, مومن بن جائے, تو پوری دنیا کا جغرافیائی نقشہ سمجھ رہے ہیں, پوری دنیا کا جو نقشہ جغرافیائی وہ تبدیل ہو جائے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تقاضا ہے ایمان کا, اس کے مطابق 40 آدمی نہیں پائے جا رہے ہیں. دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی شہر کا آپ جائزہ لے لیں. اسی شہر کا میرے خیال سے کم و بیش مسلم آبادی 5 سے 10 لاکھ ہوگی, مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کتنے آدمی وہ ایمان والے ہیں جس کو قرآن نے پکارا ہے, جس کو ہمارا صحابہ کہتے ہیں, جس کا تعلق بتانے صحابی کہہ کر کیا ہے. تو یہ بہت بڑا آدمی ہے میرے بھائی اور دوستوں. بہرحال یہ شکوہ ہوا, یہ ساری باتیں جو بھی شکایت کے طور پر ہو گئی, لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن مجید فرقان ہے, ہدایت والی کتاب ہے, حق اور باطل کی تمیز کرنے والی کتاب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا سنیے. وقت اگر تھوڑا زیادہ ہوگا تو مان سوچیے. حضرت عبداللہ بن عباس, صحیح بخاری کی روایت, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجود الناس, اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی, فیاض, دیالو انسان تھے. سمجھ رہے, سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے دیالو انسان تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, آپ کی فیاضی اور آپ کا یہ مزاج ماہ رمضان میں بڑھ جاتا تھا. کب بڑھتا تھا؟ حین یلقاہ جبریل, جس وقت آپ ملاقات کرتے تھے جبریل امین سے. فکان لباسہ القرآن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے حضرت جبریل امین کو سناتے تھے. حدیث کے اندر بات ہے کہ القرآن, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر کے جبریل امین کو سناتے تھے, اس وقت آپ کا فریادی والا معاملہ میرا مریض مرسلہ, تیز آندھی, آندھی جانتے ہیں, تیز ہوا, تیز آندھی کی طرح آپ کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. جس طرح تیز آندھی جو آتی ہے اسی طرح آپ کی وہ کیفیت جو ہے قرآن مجید سے کوئی آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا تھا. قرآن مجید کا جو تقاضا تھا وہ آپ سے بڑھ جایا کرتا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے ہر رمضان میں آپ نے جبریل امین کو قرآن پڑھ کر سنایا. یہاں تک کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا. تھوڑی دیر رک جائیے, تھوڑی دیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا. آپ تیز آندھی سے زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے تھے.
آج ہمارے اولاد کے لیے قرآن سے جوڑنے کی ایک چھوٹی سی شکل ہے، چھوٹی سی بول رہا ہوں، چھوٹی سی شکل کیا؟ تراویح کا پڑھنا ہے۔ یہ مکمل نہیں ہے، قرآن مجید کا یہ مکمل حق نہیں ہے۔ سن لیجیے، آپ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لیا تو گویا قرآن کے پورے احکام پر یا پورے قانون پر ہم نے عمل کر لیا۔ نہیں، وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں بھی اگر حافظ صاحب نے کسی دن تھوڑی لمبی قرأت کر دی تو پھر تفسیر باہر دیکھیے، واہ واہ۔ یعنی جو قوم جو امت اپنی کتاب کو کھڑے ہو کر کے سن نہیں سکتی ہے، وہ عمل کیسے کر سکتی ہے؟ سوچیے آپ اپنے پیران میں جھانکیے کہ جس کو آج پڑھنے یا سننے کے لیے وقت نہیں ہے، جو سننے کے لیے ٹائم نہیں دے سکتی ہے، جو کھڑے ہونے والی قربانی نہیں پیش کر سکتی ہے، وہ عمل کے میدان میں قرآن کو کیسے پیش کرے گی کہ اس کے مطابق ہمارا فیصلہ سنائیے؟ یہ ہماری بائبل کی کتاب ہے، یہ ہماری عدالت والی کتاب ہے، اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے، ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ کیسے پیش کرو؟ پیش کر سکتے ہیں؟ جو کھڑے ہو کر کے سننے کی کتاب نہ ہے وہ کیسے دوسرے مسائل میں پیش کر سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آج اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادی کی طرح رمضان کے مہینے میں اپنا تعلق قائم کرتے تھے، اور آج ہمارے آواز کے لیے جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرؤوا قرآن، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے قاری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سفارش قبول کرے گا۔ دو صحابی کا نام یاد رکھیے، حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر، یہ دونوں اسلامی بھائی تھے۔ اسلامی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک آدمی کو مکہ کے ایک آدمی کے ساتھ بھائی چارہ بنایا تھا، بھائی چارہ۔ انہوں نے اس کو گھر دیا، ان کو مال دیا، سب کچھ دیا۔ اسی بھائی چارے میں دو بھائی تھے، عباد بن بشر اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع، ایک لڑائی کا نام یاد رکھیں، غزوہ ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، لڑائی کا نام۔ اللہ کے نبی واپس ہوئے اس لڑائی سے تو ایک پہاڑ کے دامن میں آپ نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رکے۔ وہاں پر رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کرایا، کون ہے جو اس جگہ پر پہرا دے گا تاکہ دشمن جو ہے ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے؟ تو یہ حضرت عباد بن بشر اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر، یہ دونوں آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سنتے رہے، دونوں نے ذمہ داری لیا، پھر دونوں نے آپس میں بانٹا کہ رات کے پہلے حصے میں تم آرام کرو گے یا میں آرام کروں گا؟ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میں پہلے حصے میں آرام کروں گا، دوسرے حصے میں پہرے داری کروں گا، میں پہرا لگاؤں گا۔ حضرت عباد بن بشر نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ چونکہ مجھے پہرا لگانا ہے، آواز لگانا ہے۔ انہوں نے وضو کیا اور پہرا لگانے کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر، قرآن والی ان کو کیا کہتے تھے؟ قرآن دوست۔ ان کا تعارف ہو گیا تھا، کہیں پر پہچان اگر ہوتے تھے تو کہتے تھے قرآن دوست بنا صحابی، قرآن دوست بنا صحابی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کا عمل دیکھیے کہ جیسے انہوں نے نماز شروع کیا، تلاوت شروع کیا، تو دشمن جو ہے اس کو دیکھ لیا اور اس کو تیر سے ان کے اوپر حملہ شروع کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے پہلا تیر لگایا، چلایا تو میرے جسم پہ آ کر لگا، میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جاری رکھا اور اس کو نکال کے پھینک دیا۔ دوسرا تیر لگا، پھر میں نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا۔ جب اندازہ لگائیے تیر کی شدت، تیر سے آدمی مر جاتا ہے اور اس کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہوگی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ کہتے ہیں قرآن کی جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا تھا سورہ کہف، اس میں بڑی چھاپنی آ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، بہت دل کو لگ رہا تھا، لہٰذا وہ کیفیت جو ہے نا میرے سے تکلیف کو ختم کر دیا تھا۔
کہتے جب تیسرا بھی آ کر کے لگا تو مجھ کو میری جان پر خوف ہوا اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو اللہ کے نبی سے جو میں نے عہد کیا ہے پہلے جاری کا. صحابہ کی محبت دیکھیے اس معاملے میں بھی. اللہ کے نبی سے جو ہم نے عہد کیا ہے پہلے جاری کا کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے اور اللہ کے رسول کے قافلے پر دشمن حملہ کر دے. کہا میں نے عمار بن یاسر کو اٹھایا. عمار بن یاسر جب اٹھے تو کہے آپ نے پہلی چیز میں کیوں نہیں اٹھایا مجھے؟ کہا کہ میں جو آیت کریمہ جو سورت پڑھ رہا تھا اس میں مجھ کو بڑی چاشنی اور بہت اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اب اس لیے اٹھایا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری جان میں چلی جائے اور اللہ کے رسول سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہیں یہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے. قرآن ان کی زندگی کے آخری سانس تک تھا. ہم سوچیے ہم کو اللہ نے قرآن والی قوم کہا ہے, قرآن والی امت کہا ہے. ہر آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی گریبان میں جھانکے کہ اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں 24 گھنٹے میں سے کتنا گھنٹہ قرآن کے لیے 24 گھنٹے میں بولنا. اللہ کی زمین میں سانس لیتے ہیں, اللہ کی آب و ہوا کو استعمال کرتے ہیں بغیر پیسے کے, اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں, اللہ کا شکر نہیں ہے. بے شمار قرآن ہمارے آپ کے یہاں زیادہ پایا جا رہا ہے. قرآن کو چھوڑنے والی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو وعید بتائی ہے وہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہمارے ذکر سے ہماری آیات سے ہمارے قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا. ٹائم نہیں بھائی, بہت شیڈول ٹائٹ ہے, بہت مشغول آدمی کو مانا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو آدمی کو گھر پر رکھتی ہے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے, قرآن وہ پڑھتا ہے تو کیا مطلب ہے میرے کو آج تک یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے, سمجھ ہی میں نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن أعرض عن ذکری, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے فإن له معیشة ضنکا, ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. تنگ دیکھ لیجیے, ہر آدمی غور کیجیے کہ ہم بہت کما رہے ہیں مگر بہت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیا. جہاں سے اس کو سکون ملنا چاہیے, سکون کا جو راستہ ہے اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا اٹھائیں گے, اندھا نابینا. وہ کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ, آپ نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت كنت بصیرا, میں دنیا میں بڑی آنکھ والا تھا, دیکھنے والا تھا, میرا فیصلہ چلتا تھا, میں جو بول دیتا تھا اس کو مانا جاتا تھا, لوگ میرے پاس آتے تھے, میں بہت تھا. وقت كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں رہ کر کے میری آیات کریمہ کو بھلا دیا تھا, بھلا دیا تھا, میری آیات کو بھلا دیا تھا, آج ہم تم کو بھلا. سوچئے سوچئے سوچئے, کہیں رب العزت نے ہمیں اولاد کو بھی ایسا کہہ دیا تو کہیں کے نہیں کہیں گے. اور سمجھ میں آ رہی ہے نا. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ. کہا یہ سزا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو قانون سے بڑھ جائے, وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور ہماری آیات پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور قیامت کے دن مرنے کے بعد اس آدمی کے لیے اور اس سے بڑا عذاب. دنیا میں تو پریشان والی زندگی ہوگی ہی, آخرت میں پریشانی والی زندگی بھی اس سے بڑھ کر ہوگی. ذرا جائزہ لیجیے, ہم قرآن والی امت ہیں. اللہ نے ہم کو کہا کہ تم خیر امت, تم نے قرآن کو اٹھایا ہے, قرآن کی ذمہ داری دی ہے, قرآن کی حفاظت جس طرح اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی طرح امت کو تیار بھی کیا ہے.
مگر آج ہمارے اور آپ کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نیوز چینل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے ٹائم ہے، افطار میں جانے کے لیے ٹائم ہے، سب کچھ کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آواز کا تعارف کرایا ہے اسی میں آج ہمارے آواز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اس سے اور بڑھ کر کے معاف کیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ آج جس امت کو اللہ نے کہا لفظ اقرار سے کہ یہ قوم پڑھنے والی ہے، یہ قوم پڑھنے والی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ 90% امت محمدیہ کے افراد کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 90% کی بات کر رہا ہوں۔ جس قوم کو اللہ نے کہا یہ پڑھنے والی قوم ہے، اس کی گتھی میں یہ تعلیم حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جب نزول کیا تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ تم بہت پریشان ہو، نماز پڑھنے والے بنو، زکات دینے والے بنو، غریبوں کی مدد کرنے والے بنو۔ کہا پہلا پیغام، رب کا پہلا پیغام بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلا خطاب آپ کا جو آسمان سے اللہ نے امت محمدیہ کو کیا کیا تھا؟ پڑھو۔ آج وہی قوم الف با تا تا الفابet ABCD سے واقف نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ پڑھنے والی امت ہے، امت اقرا لا تقرا، عربی میں کہا جاتا ہے کہ امت اقرا لا تقرا، کہ اقرا امت، اس کو اللہ نے پڑھنے کو کہا ہے، اس کو آج پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سے جتنا ہمارے آرام کا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہمارے آرام کے اندر سربلندی اور سربراہی آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مجلس قائم کی تھی، مجلس شورا، اس میں انہوں نے شرط لگایا تھا کہ میری مجلس کا ممبر رکن وہی آدمی ہو سکتا ہے جو کہ حافظ قرآن ہو یا عالم قرآن، حافظ قرآن ہو یا عالم قرآن۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں گورنر، جانتے گورنر، ذمہ دار مقرر کیا تھا حضرت نافع ابن حارث الخزاعی کو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت نافع ابن حارث الخزاعی مقام عثمان، اس جگہ کا نام ہے مقام عثمان، وہاں پر جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع ابن حارث الخزاعی ملے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہا تم مجھ سے ملنے آئے ہو یہاں پر، مکہ مکرمہ کا ذمہ دار اپنا نائب، اپنا قائد مقام کس کو بنایا ہے؟ کہا ایک غلام کو بنایا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، کہا ایک غلام کو، کہا میرے غلاموں میں سے غلام ہے جس کا نام ہے ابن ابزا۔ ابن ابزا ایک غلام تھا، کیوں بنایا ہے؟ کہا انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس لیے ہم نے بنایا ہے اپنا نائب کہ وہ اللہ کی کتاب کا جاننے والا اور وراثت کے مسائل سے زیادہ ہی رکھنے والا ہے۔ یہ غلامی سے اس کو اوپر کھایا ہمارا معاملہ، یہ تعلیم ہے۔ کیا یہ تعلیم ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہ قرآن نے جو کہا ہے کہ تمہیں عزت و وقار حاصل ہوگا کا قرآن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ حدیث نکل پڑی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی نے سچ کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بعض لوگوں کو ترقی دے گا اور اسی کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ مسئلہ واضح؟ قوم کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے عروج بھی ادا کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے ذلیل بھی کرے گا۔ کیوں؟ جو قرآن والی قوم ہوگی اس کو عروج ہوگا۔ ایک غلام سرداری کے عہدے پر پہنچا اور آج ہم محکوم زندگی گزار رہے ہیں۔ محکوم، اللہ اکبر، حالات ایسے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔
مسلمانوں نے اپنی شناخت ختم کر دیا ہے، اور بھی مطالبہ ہوتا ہے قرآن کی فلاں آیت کریمہ کو نکال دیا جائے، فلاں احکام کو نکال دیا جائے، فلاں کیا جائے، کیونکہ امت کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے، اجتماعی ڈھانچہ قرآن کے تعلق سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم آپ لوگوں سے یہ اپیل کریں گے، ہم آپ لوگوں سے یہ سفارش کریں گے کہ ہم آواز قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہمارے آواز کے مسئلے جہاں اسی قرآن مجید میں ہیں، ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کی پیچیدگیوں کو قرآن نے حل کیا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی صورت میں اللہ کی رحمت آئے گی اس دنیا کے اندر، اور جو آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی پڑھنے کی جو برکت ہے وہ ہمیں آرام کو حاصل ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منبر پر چڑھ کر کے کہا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دین میں بصیرت عطا کرتا ہے، فقاہت عطا کرتا ہے، اس کو قرآن کی تعلیمات سے نوازتا ہے۔ آج ہائے افسوس میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، کلکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، IPS آفیسر دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کے اعلیٰ مدارس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا قرآن اور شریعت کا علم رکھنے والا بنے گا، تاکہ میرے ساتھ وہ جنت میں جائے۔ ہم اس کی دنیا بنانے کی فکر کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم بڑی توقع کر رہے ہیں، مگر کوئی باپ نہیں چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا جنت میں جائے، جنتی بنے۔ یہ آج بہت بڑا سوال ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے عوام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں آپ کو اس خطبہ جمعہ میں ان تمام باتوں کو نہیں بیان کر سکتا ہوں، آپ لوگ اگر موقع دیں، آپ لوگ اگر اس کے لیے تیار ہوں تو قرآن والی قوم کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن سے رشتہ مضبوط کر دے۔ زور سے بولیے ذرا آمین۔ یہاں لوگ آمین بولتے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں، زور سے بولیے قرآن والی قوم اللہ ہمیں اور آپ کو کر دے، آمین۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی سفارش کا حقدار بنا دے، اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔